بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ خان کی رہائی اور سزا معطلی کیسے ہوگی؟ جج ہمایوں دلاور یونیورسٹی سے بھاگ گیا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان کا بڑا انکشاف، الیکشن ملتوی کرنے کا پروگرام، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام بات کرتے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان کی۔ انہوں نے میڈیا چینل پہ رات گئے، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ممکن ہے پاکستان میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو نئی مردم شماری والا قانون پاس کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے کہ نئے مردم شماری کے رزلٹ پہ الیکشن کروایا جائے گا، تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نئی حلقہ بندیاں جو ہے وہ بنانا پڑیں گی، جس کے لیے کم و بیش 4 ماہ درکار ہیں۔ تو یہ تو صرف اور صرف حکومت نے الیکشن سے بھاگنے کے لیے سارا پروگرام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے 45 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا، اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر دیتی ہے۔ 15 دن اضافی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی اگر بن جائے تو 60 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ اسمبلی خود تحلیل کر دیتے ہیں، پھر الیکشن 90 دن کے اندر اندر کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن انہوں نے اب نیا ٹوپی ڈرامہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانا ضروری ہے، جس کے لیے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بہانہ موجود ہے، لہٰذا وہ 4-5 ماہ لگائیں گے حلقہ بندیوں میں، اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے۔ یعنی پاکستان میں انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوتے ہوئے 90 دن کیا 4 ماہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ خوف میں مبتلا ہیں عمران خان کی مقبولیت، یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مقبولیت کچھ کم ہو جائے، ہماری مقبولیت میں کچھ اضافہ ہو جائے، پھر ہم الیکشن میں جائیں۔ لیکن اگر 9 اپریل کو دیکھیں تو اس کے بعد آج تک دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ آپ اگر فلم میں دیکھیں، انہوں نے مثال دی کہ فلم میں دیکھیں ہیرو ہے، ہیرو کے ساتھ تمام ڈاکوں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو فلم دیکھ رہے ہیں ان کی ہمدردیاں بھی ہیرو کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے عمران خان اس وقت ملک پاکستان کا ہیرو ہے، باقی سارے ڈاکو اکٹھے ہیں، پی ڈی ایم بنائی ہوئے ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہیں، تو عوام کی ہمدردیاں جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو الیکشن پاکستان میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام جج ہمایوں دلاور صاحب کے متعلق۔ رفت مانی صاحبہ ہیں جو جب سے کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ تبدیل ہوا ہے، وہ کشمیر پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ آئے روز وہ کشمیر کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھتی ہیں، کچھ نہ کچھ بتاتی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو یونیورسٹی حالی یونیورسٹی مانچسٹر تھی یو کے میں، یہاں ورکشاپ شروع تھی، انسانی حقوق کے متعلق ورکشاپ ہوتی ہے وہاں تمام جج صاحبان پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ریکمینڈ کرتی ہیں ہائی کورٹس کہ ہمارے فلاں جج صاحب کا نام ہے، وہ بھیجتے ہیں، تو پاکستان سے اسی طرح ان کا جج دلاور ہمایوں صاحب کا بھی نام بھیجا گیا تھا، ورکشاپیں شروع تھیں۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ کیا، تو لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں ای میل کی کہ یہ شخص جج ہونے کے قابل ہی نہیں، اس کے فیصلے دیکھیں پاکستان میں، یہ تو منصف نہیں ہے، بلکہ اس کو تو ورکشاپ میں شامل کرنا ہی نہیں چاہیے، آپ کی یونیورسٹی کی بھی بدنامی کا باعث بنے گا یہ شخص۔
تو ناظرین کرام انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کو ورکشاپ میں شمولیت سے روک دیا گیا۔ دوسری ٹویٹ کی شریان علی، اس نے ٹویٹ کی کہ یہ جو ہمایوں دلاور تھا جج، میں اس کے تعاقب میں آیا تھا ویڈیو بنانے کے لیے، میں دکھاؤں دنیا کو کہ یہ جج ہے جس نے خان صاحب کے خلاف ناجائز فیصلہ دیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا، بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے جو خواری تھے، اس کے خواری تو نہیں تھے بلکہ نون لیگ کے خواری تھے، انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیا، حملہ کیا اور مجھ پہ FIR بھی کٹوا دی۔ ناظرین اکرام، یہ 2 ٹویٹس آئی ہیں کہ اس جج ہمایوں دلاور کو مانچسٹر شہر سے بھاگنا پڑا کسی اور شہر جان بچا کر۔ یعنی جو بھی غلط فیصلہ کرتا ہے، اللہ الحق ہے، اس کو دنیا سزا دیتی ہے، اور دنیا میں ہی اس کی سزا جو ہے وہ سامنے نظر آ جاتی ہے۔ آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا نا، دنیا میں اس کی سزا دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں جج ہمایوں دلاور صاحب کو مانچسٹر سے بھاگنا پڑ گیا، بھاگ کر جان بچا کر لندن کے کسی اور شہر میں جا کر روپوش ہو گئے۔ تو یہ بھی خبر تھی، سوچا آپ تک پہنچا دیں۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی اور سزا معطلی کی۔ ناظرین اکرام، جب بھی کسی بھی فرد کو، کسی بھی شہری کو، عام سے شہری کو بھی سزا ہوتی ہے جس کی مدت 3 سال ہوتی ہے، اس کو یہ حق ہوتا ہے ایک تو 3 دن بعد وہ ضمانت اپنی کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے، یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے، پاکستان کے قانون میں تھوڑی سزا جن کی ہوتی ہے، پھر اس کا کیس لگ جاتا ہے، تو جیسے ہی اس کی ضمانت ہوتی ہے ویسے ہی ضمانت کے ساتھ ہی اس کی جو سزا ہے وہ معطل کر دی جاتی ہے، ختم نہیں کی جاتی، معطل کر دی جاتی ہے۔ جب فیصلہ ہوتا ہے 6 ماہ لگ جائیں، سال لگ جائے، 1.5 سال لگ جائے، 4 ماہ لگ جائیں، اس کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے پھر اگر تو اس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سزا کاٹنا پڑتی ہے، اگر اس پہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو پھر وہ بری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی سزا معطل اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر یہ بے گناہ ہوا تو اگر سال بعد فیصلہ ہوتا ہے تو سال تو اس بیچارے نے سزا کاٹ لی ہوتی ہے ناجائز۔ اس لیے پاکستانی قانون کے تحت جو بھی خاص و عام جس کو 3 سال کی سزا ہوتی ہے، اس کی جیسے ہی ضمانت ہوتی ہے ساتھ ہی اس کی سزا معطل کر دی جاتی ہے، ختم نہیں کی جاتی، معطل کر دی جاتی ہے۔ اب خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے، سزا ان کی معطل ہو جائے گی۔ رہی بات رہائی کی، تو وہ ناظرین کرام اگر تو اس حکومت کا تسلسل رہی نگران حکومت، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر تو اسی حکومت کا تسلسل رہی نگران حکومت تو پھر خان صاحب کی رہائی جلدی نہیں ہونے والی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب کی رہائی ہوگی تو شاہانہ کیس میں، تو اس سے قبل بھی تو شہریار افریدی کی، دوسرے علی محمد خان صاحب کی، پرویز لائی صاحب کی، ان کی بھی تو رہائی کا آرڈر دیتی رہی ہیں عدالتیں۔ کیا ہوتا رہا ہے کہ نئے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ناظرین اکرام عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اگر نگران حکومت ان کی مرضی کی ہوئی، انہی کے اشاروں پہ کام کرتی رہی، جس طرح KPK اور پنجاب میں نگران حکومت کر رہی ہے، تو پھر خان صاحب کی رہائی بہت جلد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، توشہ خانہ سے ان کی رہائی ہوگی تو جیل کے اندر سے ان کو نئے مقدمہ میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ لو جی، آپ القادر ٹرسٹ کے کیس میں گرفتار آپ کو کیا جاتا ہے، لو جی آپ کو کوئٹہ کے جو وکیل صاحب قتل ہوئے تھے ان کے کیس میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس طرح کم و بیش 200 کے قریب انہوں نے مقدمات اس امپورٹڈ حکومت نے خان صاحب کے خلاف کر رکھے ہیں۔ تو یہ کسی بھی کیس کو بہانہ عذر بنا کر خان صاحب کی جیل کے اندر ہی دوبارہ گرفتاری ڈال دیں گے اگر ان کی مرضی کے مطابق نگران حکومت نے کام کیا تو ناظرین اکرام یہ صورتحال ہے۔ خان صاحب کی رہائی تو 2-3-4 دن میں ہو ہی جانی ہے، لیکن اگر ان کی مرضی کا مطابق نگران حکومت نہ چلی، اداروں نے ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کیا، تو پھر خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ہے وہ رہائی ہو جائے گی، ان کی سزا معطل ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام سب سے بڑی جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، میرے تجزیے کے مطابق ان کی جو خواہش تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے،
یہ چاہتے تھے کہ خان صاحب کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے اس میں تو ہم الیکشن میں جا نہیں سکتے، ان کو سزا دی جائے، ان کی نااہلی ہو جائے۔ اب رہائی تو ان کی اگر ہو بھی جاتی ہے تو سزا معطل رہے گی، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تب تک خان صاحب الیکشن تو لڑ نہیں سکیں گے۔ الیکشن خان صاحب نہیں لڑ سکیں گے جب تک وہ اس کیس سے بری نہیں ہوں گے، جب تک ان کی سزا مکمل ختم نہیں ہوگی، جب تک ان کی نااہلی ختم نہیں ہوگی، تب تک وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ ان کی خواہش جو ہے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن اگر ہو بھی جائیں 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد تو تب تک تو خان صاحب کی کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہونا۔ پاکستانی عدلیہ تو آپ کے سامنے ہے، ان کے فیصلے، کچھ فیصلے تو ان کے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، جس طرح خان صاحب کے توشاہانہ کیس میں ہوئے۔ تمام جتنے بھی ماہر قانون ہیں سب کہتے ہیں کہ جلدی جج صاحب نے بہت دکھائی ہے، اینڈ پہ آخر پہ بہت جلدی انہوں نے دکھائی ہے۔ تو ناظرین اکرام، الیکشن ملتوی کرانے کا پروگرام ان کا بن چکا ہوا ہے، باقاعدہ سابق سیکرٹری افضل خان کا بیان بھی آپ نے سن لیا کہ ان کا پروگرام بن چکا ہوا ہے، الیکشن ملتوی کرایا جائے، الیکشن لیٹ کروایا جائے۔ تو خان صاحب کی جو ہے رہائی وہ ممکن تب ہی ہوگی جب نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔